بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 9 دسمبر ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے حوالے سے بھی آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکباد۔ جمعہ کی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو مبارک ہوں۔ اچھا، 9 دسمبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا، تو اس وقت پوری دنیا میں سرکاری اور غیر سرکاری جتنے بھی عوامی فلاحی تنظیمیں ہیں وہ انسانی حقوق کے عالمی دن کو منانے کی تیاری کر رہی ہیں، اور 10 دسمبر کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج بھی مطلب سن 2022 میں بھی تقریباً 1/3 دنیا کی آبادی انسانی حقوق سے محروم ہے، بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں وہاں پہ کسی بھی ریاست کی طرف سے انسان کو اس کی جو انسانی حقوق جو اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی طرف سے اسے تحفظ ملنا چاہیے، مگر ہمارے ہاں یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ایک عام سی بات ہے۔ اور اگر ہم ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو اس وقت بہت ساری قومیں ہیں جن کے اوپر اس طرح ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، جن میں ہمارے کشمیری بہن بھائی سب کے سامنے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ فلسطین میں اور دنیا بھر میں اس طرح کے بہت سارے ایسے ٹکڑے موجود ہیں جہاں پہ رہنے بسنے والے لوگ بنیادی طور پہ جو انسانی حقوق ہیں ان سے محروم ہیں۔ ایک ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے اس حوالے سے، آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کا آغاز اقوام متحدہ کے تحت 10 دسمبر 1948 کو ہوا، اور باقاعدہ انسانی حقوق کے قوانین واضح کیے گئے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال دنیا بھر میں تسلی بخش نہیں ہے، جس کی واضح شکل ہمیں عالمی سطح پر غربت، سماجی ناانصافی، جنگیں اور بے روزگاری کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ماہرین سماجیات کی نظر میں انسانی حقوق کی پامالی کی ایک اور بڑی وجہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور آرٹیکل 1 کے مطابق تمام افراد ترقی، تعلیم، روزگار، علاج، معالجے، عزت اور حقوق میں برابر ہیں۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ترقی پسند ممالک کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی عام سی بات ہے۔ دنیا ابھی رنگ، نسل اور علاقائیت کے بتوں سے آزاد نہیں ہو سکی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیمینارز، ورکشاپس اور ریلیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں اس بات کا شعور اجاگر کرنا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اسے معاشرے میں یکساں طور پر آزادی اظہار، ترقی، روزگار اور جینے کا حق حاصل ہے، اور اسے کسی صورت میں اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور ان سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ ہر جمعرات اور جمعے کو جاری رکھتے ہوتے ہیں۔ آج ہم خصوصی طور پہ ان سے پروگرام کے آغاز میں دین اسلام میں انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کیا کیا سنہری اصول ہم مسلمانوں کو، انسانوں کو بتائے گئے، اس حوالے سے بھی ضرور آغاز کریں گے، اور آپ دوستوں کے سوالات آج پروگرام کا خاصہ ہوں گے جس میں آپ بات کر سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں، ایک شراکت داری کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یا جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں بات ہوگی۔ اور اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور، قابل اور پسند کیے جانے والے، سنے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ تو آپ میرے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
ماشاءاللہ. تو میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پہ نمبر چل رہا ہے نا، اس نمبر پہ آپ ڈائریکٹلی فون کر کے بشیر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں اپنے متعلق، اپنے کسی بھی معاملے کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، تو ان نمبروں پہ رابطہ کیجیے. ہماری ٹیم کے ممبران آپ کی کالز کے منتظر ہیں. سر، جب تک ہمارے ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ کالز لے رہے ہیں، ہم آتے ہیں ایک بڑے اہم سوال کی طرف. کاروبار میں برکت کے خاتمے کے حوالے سے، مطلب برکت ختم ہو چکی ہے، اس حوالے سے بہت سارے بہن بھائی ہمیں کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کاروبار میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، تھوڑی سی اس پہ روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ہمیں دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنا کر اعلان کر دیا کہ واللیل لباسا واللیل لباسا، رات تمہارے لیے آرام کے لیے ہے لباس. اب ہم رات بھر جاگتے رہیں گے، صبح جو ہے فجر کی نماز قضا کر دیں گے اور پھر جو ہے دکان پہ 12 بجے 1 بجے جائیں گے، تو برکتوں سے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برکتیں لٹوا دی نا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اور یہی نہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا تو کافی ہے، نہیں، مجھے اپنی بیوی کو بھی اٹھانا ہوگا، بچوں کو بھی جو بالغ افراد ہیں ان کو اٹھانا ہوگا، پورا گھر نماز پڑھے گا تو برکت آئے گی. دوسرا برکت کا ایک بہت بڑا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ سبب ہے اللہ کا نام. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے. اب آپ چنے بھی آٹا بھی لے رہے ہو نا تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو پیسے دو اور بسم اللہ پڑھ کے لو، سمجھے، تو یقین مانیے کہ وہ برکتوں سے اس کا سلسلہ جڑ جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے ہٹ جاتے ہیں. لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اب سچ بولنے والا بھی جھوٹا سمجھا جاتا ہے. پاکستان جھوٹ اتنا ہو چکا ہے کہ سچ بولنے والا بھی جھوٹا سمجھا جاتا ہے. آپ مجھے کتنی بات کر لو، یعنی خدا نہ خواستہ اگر آپ سے میں نے سوال کیا صحیح مجھے 1000 روپے چاہیے یار، تو آپ کی جب نہیں 1000 روپے، پھر میں کہوں گا یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہوں گے اس کے پاس. کیونکہ معاشرے میں اس طرح بہت اور جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے کی جو بدبو ہے نا وہ اتنی پھیل گئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے 1 میل تک انسان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے سے بیدار ہو جاتا ہے، اس سے شیطان پریشان ہوتا ہے. تو انسان لیکن یہ بدبو اتنی پھیل گئی ہے کسی کو بدبو لگتی ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ بے برکتی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات کو جاگنا اور دن میں کام نہ کرنا. بالکل صحیح. اچھا بشیر صاحب، یہ تو آپ نے نمازوں سے دور ہونا. ٹھیک، یہ آپ نے کاروبار میں برکت کے حوالے سے آپ نے بیان کیا ہے. آج کا دن جو ہے وہ بیسیکلی پوری دنیا میں انسانی حقوق کے عالمی دن کو منانے کی تیاریوں کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. دین اسلام انسانی حقوق کے کا کس طرح تحفظ کرتا ہے؟ سب سے بڑا علمبردار دین اسلام ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دین اسلام سے بڑھ کر اسلامی حقوق کو کوئی علمبردار ہو نہیں سکتا. آپ سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بلا مبالغہ 1 لاکھ کے آس پاس تھا، یہاں یا کم از کم 1 لاکھ نہیں ہوگا تو کم از کم 50 60 70 ہزار تو ہوگا، ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، یا حج سے لوٹ رہے تھے. اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر لوگ سوار تھے اور سب سے آگے میرے آقا کی سواری تھی. اتفاق سے ظاہر ہے میرے آقا جو ہے چلتے چلتے رک گئے، سواری روک لی اور نیچے آ گئے. تو جیسے ہی آپ نیچے آ گئے تو تمام ہزاروں لاکھوں صحابہ جو تھے، ہزاروں لاکھ کے سب سواری اتر گئے، کیونکہ ادب کا یہی تقاضا تھا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی سواری پر قدم رکھا اور آپ پھر چل پڑے. تو نہ راستے میں کوئی پل آیا تھا، نہ راستے میں کسی نے روکا تھا. سب حیران ششدر تھے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے کیوں، اور 5 7 8 منٹ کے بعد پھر چل بھی دیے. تو جب جو آگے صحابہ تھے پھر پچھلے والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آخر کیا تھا، کیوں اتنا بڑا 70 80 ہزار یا لاکھ کا مجمع بیٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر چلنے بھی لگ گیا. تو اگلے صحابہ نے جو ہے بتایا کہ بات یہ تھی کہ رسول پاک نے دیکھا دور سے کہ ایک کتیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ قافلہ چلے گا تو کتیا کے بچے مر جائیں گے، تو اس لیے روک کر کتیا کو بچے کو ہٹایا، پھر آگے چلے. تو یہ ہے اسلام.
اس کا نام اسلام ہے. ایک کتیا کے بچے کے لیے 1 لاکھ آدمی نے اسٹاپ کر دیا. کہ جانوروں کے حقوق کے لیے بھی مطلب اتنا بڑا اسلام ہے. اور اسلام نے چوٹی مارنا منع فرمایا ہے. حالانکہ چوٹی آپ کے پاؤں سے ہزاروں مر جاتی ہوں گی, جی ہاں, اور جان بوجھ کے چوٹی مارنا اسلام میں منع ہے. گناہ قرار دیا. چوٹی کو جان بوجھ کے مت جا رہا, اس کو بسر دینا, یہ گناہ ہے. تو آپ سوچیں کہ جو اسلام اتنا بڑا ہو, اور رسول پاک فرماتے ہیں اے کعبے تیری بہت بڑی عظمت ہے. خلاصہ الفاظ میں اے کعبہ تیری بہت بڑی عظمت ہے, تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے, پوری کائنات اس کا اس طرف سجدہ کر رہی ہے نا, لیکن تجھ سے بڑی عظمت ایک ایمان والے کی. اللہ اکبر. تو اسی لیے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اسلام میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کے بعد کسی کی ناحق بے عزتی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ گھر پہ پہنچ رہے ہو, آپ نے گیٹ پہ ہارن بجایا گاڑی کا, گیٹ کیپر جو آپ کا چوکیدار ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, روبوٹ تو نہیں ہے, وہ واش روم میں ہے بالفرض, اور اس کو پتہ چلا کہ باس آ گئے, تو وہ بیچارہ وہاں سے بھاگے گا. پہلے وہ پاک ناپاک کچھ وہ بھاگے گا, بھاگنے کے بعد جیسے دروازہ کھولے گا نا تو آپ اس کو ایسے دیکھو گے جیسے اس نے آپ کو کوئی گالی والی دے دی. ہاں, کتنی دیر کی لگ گئی, یعنی آپ نے پھر وہ آپ اپنے کار کے گیٹ کو کھولو گے کہو گے اتنی دیر لگا دی. تو بھائی یہ ہے ہماری انسانیت. بالکل ایسا. اور دین اسلام تو اس چیز کو فروغ دیتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی اس دین پہ ایمان رکھنے والا انسان جو ہے, اس کے ہاتھ سے انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو. یہی ایک پوری مطلب ہماری مسلمان کے معنی یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے اور اس کے عمل سے نقصان میں نہ جائے. بے شک. جی صاحب, کل کا بھی کچھ ادھار باقی ہے ہم پہ, ایک کالر تھی جن کا جواب دینا ہمیں یاد نہیں رہا تھا. جی وہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہیں شادی کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا اور تمنا بھی تھی وہیں شادی ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اچھا کر دے, استخارے میں وہاں رشتہ کروانے کی اجازت آ نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے, کہ ٹھیک ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے, دعا کرے, ہو سکتا ہے اللہ بہتر کر دے. لیکن ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, رشتہ بھیجا ہے لیکن بات نہیں بن رہی. تو کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ بھائی استخارہ تو کل نہیں کیا تھا نا, تو استخارہ ہم نے کیا تو وہاں رشتے کی اجازت آنے رہی کہ رشتہ وہاں کیا جائے, آگے پھر ان کی مرضی جو. اچھا, استخارے کے بعد ان کا تو خیر اور ہی جواب آیا, مگر ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ جہاں آپ کی تمنا ہو اور وہاں شادی ہو جائے؟ یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو 313 مرتبہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد, تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے گا, کہ وہ رشید کے معنی رشد و ہدایت کا دروازہ کھولنے والی ذات. تو جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, تو آج کا پہلا سوال کراچی سے آیا. ایک صاحبہ نے, خاتون نے ہمیں فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں جن کی عمر ہے 19 سال, ان کو آنتوں کا مسئلہ ہے اور وہ اس شہر کے بڑے ہسپتال سے علاج بھی کروا رہی ہیں. ان کا علاج جاری ہے مگر کوئی دوا تک اثر نہیں کرتی ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ ایسی صورتحال کیوں ہے؟ دیکھیے وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن واقعی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. جوان بچی ہے 19 سال کی, اور آنتوں کا مسئلہ بہت دکھ والا مسئلہ ہے. لیکن آپ مایوس نہ ہو. ایک تو یہ کہ ہم سے آپ علاج منگوا لیں, بیٹی کے والد صاحب کو بھیج دیں میرے پاس, ہم علاج دے دیں گے. اور دوائی خود مؤثر نہیں ہے, دوائی اللہ تعالیٰ مؤثر بناتا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ دوائی پلانے سے پہلے, دوا پلا ہے تو پہلے 12 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر دم کر کے پلائیں. یقین مانی اتنا اثر ہوگا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. لاہور سے کال آتی ہے ایک خاتون کی. انہوں نے کہا کہ ان کی بہو وہ ڈاکٹر ہیں, تو اب وہ دوسرے شہر میں ہوتی ہیں اور وہیں پہ جاب کرتی ہیں. یہ چاہتے ہیں پوری فیملی کہ ان کی بہو جو ہے وہ جس شہر میں یہ رہتے ہیں وہاں پہ آئیں, وہاں پہ رہیں اور ان کے گھر میں آئیں, مگر وہ نہیں آنا چاہتی. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیسے آئیں گی؟ آج کل تو بس یہ نا, ہر بچی چاہتی ہے کہ میں اکیلی رہوں. جی ہاں. چلو بہرحال یہ کہ ساس ماں ہوتی ہے, شرعی ماں ہوتی ہے. اللہ کرے آپ کی تمنا پوری ہو جائے, اس کے دل میں رحم آ جائے بچی کے. یا غفورو یا رحیمو, یا غفورو یا رحیمو, یہ جملہ ویسے بھی لوگ بولتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے نا, آسان. تو یا غفور یا رحیم آپ پڑھتی رہا کریں ثواب کی نیت سے. ساس صاحبہ
चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू पढ़ती रही या गफूर या रहीम हो, तो इंशाल्लाह उसका रहम आ जाएगा और वो आपकी बात मान लेगी, वजह कुछ भी नहीं। सही। लाहौर से कामरान साहब ने हमें फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि 6 महीने से बेरोज़गार हैं, कोई भी रोज़गार का मामला सेट नहीं हो रहा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई बहुत लोग तकलीफ़ में हैं। अल्लाह इस वतन को इस मुसीबत से निकाल दे। जनाब, हमारा इस महीने का जो निसाब है ना, यकीन मानिए अगर आपने उसमें अमल किया ना तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे। स्क्रीन पर वो आपको दिखा रहे होंगे 313 मरतबा या शकूरो या शकूरो या शकूर, अव्वल आखिर 3 तिमादू शरीफ। ये हर नमाज पर पढ़ें, आप पढ़ें, आपकी अम्मी पढ़े, आपकी अगर शादीशुदा बीवी पढ़े, और इसके साथ 5 तस्बीहां पूरे दिन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुल 20 मिनट का वजीफ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा वजीफ़ा ये है कि पूरे महीने 3 रोज़े रखें। और आज तो जुमे का दिन है, हदीस पाक में कि जुम्मे के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले की अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी करता है। इन्होंने एक ही बात की है, या तो 100 की बात। और इसके बाद अलावा जुम्मे के दिन जिससे बन सके मर्द हजरात असर की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो मगरिब तक मस्जिद में रहे, और ख़वातीन असर की नमाज़ घर पढ़ें तो मगरिब तक उसी मुसल्ले पर कुर्सी बैठी रहे और पढ़ती रहीं या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। और जब गुरूब आफ्ताब करीब हो जाए, यानी मगरिब वक्त करीब हो जाए, तो अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा करके दुआ करें। यकीन मानिए उस वक्त दुआ लाजमी कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक खातून ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके दामाद वो कनाडा में होते हैं, तो इनकी बेटी को भी वहाँ जाना है। उनका बेटी का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, 3 महीने हो गए हैं, वीज़ा रुका हुआ है, वो आ नहीं रहा है। हम इस वजह से परेशान हो रहे हैं और आपसे रब्ता किया था हमने। आपने या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने को दिया था। मुसब्बिबल असबाब, बिबल नहीं, या मुसब्बिबल असबाब, मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। देखिए बहन, ये कई हमारी बच्चियां जो हैं उनके शौहर मुल्क से बाहर हैं और वो जाना चाहती हैं, परेशानी होती है। हम ये वजीफा देते हैं। माशाल्लाह मेरे पड़ोस में भी एक बच्ची थी, चली गई कनाडा, समझे। उसके वालिद साहब मेरे पास आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप यकीन के साथ इसको इशा की नमाज के बाद आप पढ़ें, आपकी बेटी पढ़े, आपके शौहर को पढ़ना हो तो फिर वो नंगे सर पढ़े और छत में ऊपर ना हो, यानी खुले आसमान के नीचे। तो ये या मुसब्बिबल असबाब की, या मुसब्बिबल असबाब की 5 तस्बीहां पढ़नी हैं। अल्फाज में अगर कोई परेशानी हो रही हो तो आप लोग कराची में रहते हैं, मुझसे ये लिखवा मंगवा लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर हमें लाहौर से एक साहब ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनका घर नहीं बिक रहा और इनके पड़ोसी हैं, वो ये घर ख़रीदना चाहते हैं मगर वो पैसे कम दे रहे हैं, क्या करें? देखिए, इनको ये घर दे देना चाहिए पड़ोसी को। अच्छा, ये पैसे ठीक है जो मिल रहे हैं? पैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब ये क्या हो सकता है इनका दिल नहीं मान रहा हो, लेकिन ये दे देना चाहिए, इसके पैसे हैं। हाँ, थोड़ा बढ़ाना चाहे बढ़ा लें, लेकिन आप दूसरे का इंतज़ार करना मुनासिब नहीं है। वैसे भी इस्लाम में शुफा का एक उसूल मौजूद है, तो ये कि आप दे दें, अल्लाह ताला आपको इसकी जगह और दे देगा। लेकिन ये मैं आपका कोई बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मैंने इस्तिखारा किया तो इसके पैसे इस देने चाहिए। बाज़ औक़ात कोई बंदा एक ग्राहक चले जाता है ना, फिर सालों तक ग्राहक आता भी नहीं है। ये खड़ा ग्राहक है। और फिर इस्लाम का भी एक उसूल है कि आपको जगह बेचो तो सबसे पहले पड़ोसी को का हक़ है कि वो ख़रीदे, अगर पूछा जाए। अगर वो नहीं खरीदता तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वैसे ये भी एक बात है कि अपनी चीज़ की कीमत हमें कभी कभी ज़्यादा ही लग रही होती है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकली होता है। लेकिन मैंने अच्छा मशवरा दे दिया ना कि अगर कोई परेशानी नहीं है तो ये कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, वक्फे से पहले का जल्दी जल्दी वो भी शामिल कर लेते हैं। हमें रुक़ैया साहबा ने कराची से फ़ोन किया। उनके साहबजादे जिनके 3 बच्चे हैं और इनका से साहबजादे बेरोज़गार हैं और ये भी मकान बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं बिक रहा, तो इनको भी कोई रहनुमाई कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा तो पढ़ रहे थे या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। तो हुज़ूर ने कहा कि तूने तो अल्लाह का इस्म आज़म पढ़ लिया है, अब जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। तो बहन, हर नमाज के बाद 111 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल, या ज़ल जलाल, ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल, ज़बर होगा, पेश नहीं होगा, या ज़ल जलाल वल इकराम 111 मतलब पढ़कर हाथ उठाएं
دعا کریں یا اللہ میرے تینوں بیٹوں کو برسر روزگار کر دے اور میرا گھر بکوا دے، دونوں کام ہو جائے گا۔ یہ جو پڑھنے کے لیے آپ نے ذل جلال والاکرام کہا ہے، یا یہ اس میں الہی ہی یہ اس میں الہی ہے، یہ اصل پڑھا اگر ہم یا نہ پڑھے نا ہاں تو پھر ذل جلال خالی اگر یوں پڑھے تو پڑھیں گے ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام، لیکن ہم یا پڑھ رہے نا، پکار رہے ہیں، جی جی جی، تو یہ دعا کے لیے پکار ہے نا، یہ منادہ ہے، منادہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس پہ پیش کی جگہ الف زبر آ جائے گا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، اب ویسے کہہ گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہ یا رسول اللہ جب سرکار کا نام لیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا پیش کے ساتھ ہوگا، جب پکاریں گے تو یا رسول اللہ پیش کی جگہ زبر آ جائے گا۔ بالکل صحیح، یہ کانسیپٹ بھی آپ نے کلیئر کیا، تھینک یو سو مچ۔ ہمیں مزید کوئی سوالات آئے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں شاہدہ صاحبہ نے ہمیں فون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں گھریلو مسائل کا سامنا ہے اور ان بچوں کے حوالے سے بھی یہ پریشان ہیں، بچے سیٹ نہیں ہو پا رہے، کیا کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہوا ہمارے اوپر؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بہن، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم الجمعہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی اس کو حاجت پوری فرماتا ہے۔ تو آپ ہمارا یہ نصاب جو ہے اس کو ریگولر پڑھیں، پورا سال پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب اس کو اسکیمیں دکھا دیں، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات، تو اللہ کو صلہ دے گا۔ دن میں 5 تسبیح پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ جس نے دن میں 5 صبح درود پاک پڑھے وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہے کہ پورے مہینے میں 3 نفلی روزے رکھیں، اور آج خاص کر کے جمعے کا دن ہے تو عصر سے لے کے مغرب تک آپ کوئی کام نہ کریں، بس عصر پڑھ کر جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتی رہیں یہاں تک کہ جب غروب آفتاب قریب آئے تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور پھر دعا مانگیں، یقین مانیے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شفیق صاحب نے ہمیں لاہور سے فون کیا ہے، ان کے صاحبزادے جن کا نام صفدر ہے، یہ ان سے بڑے پریشان ہیں، بہت ساری شکایات ہیں ان کو اپنے بیٹے سے، کیونکہ نہ بیٹا پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل انہیں نظر آتے ہیں۔ تو بتائیں کیا کریں اس کی فرما برداری کے لیے یا اس کے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے؟ اللہ کرے کہ صحیح ہو جائے۔ ویسے حدیث پاک میں ہے نا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ سبحان اللہ۔ تو بہت بڑا مرتبہ باپ کا، اور پھر ماں تو 3 گریڈ اور اوپر ہو جاتی ہے، تو ماں باپ دعا بھی کریں۔ اور آج جمعے کے دن ہے تو جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود یہ پڑھ کر جو ہے چینی نمک پر دم کریں، اور اسی چینی نمک سے پورا ہفتہ کھانا پکائیں، اور یہ عمل انشاءاللہ سب اس کو کھائیں، سب کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد جو ہے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دے گا۔ اور یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، ان کا نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمیں راولپنڈی سے منزہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی گاؤں میں زمین ہے اور یہ زمین بیچنا چاہتی ہیں، اور زمین کے بدلے زمین ہی یہ لوگ لینا چاہتے ہیں۔ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ان کو زمین بیچنی چاہیے اور زمین کے بدلے زمین ہی لینا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ہے کہ زمین بیچ کے زمین خریدو۔ ہاں، ایک آدمی کے پاس 10 مکان ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی کا ایک ہی مکان ہو اور وہ ایک مکان کو بیچ کے اب دکانداری کرنا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے بھاری پڑ جائے گا، اور ہوتا یہی ہے۔ پھر وہ کرایہ دینا، کرایہ کے لیے الگ سے پیسے کمانے پڑتے ہیں۔ تو بالکل بہن یہ کر لیجئے، اللہ مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا مالکو یا مالکو یا مالک 21 تسبیح روزانہ پڑھیں ثواب کی نیت سے، 15-25-30 منٹ کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نئی زمین کا مالک بنا دے گا۔ آمین۔ اچھا، آخری سوال ہے اور آخری لمحات بھی ہیں اور ہم نے دعا بھی کروانی ہے، تو جلدی سے ان شامل کرتے ہیں۔ جمیلہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا ہے، ان کے شوہر جو کہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتے تھے، ان کی نوکری ختم ہو گئی، انہیں لگتا ہے کہ بلا وجہ نوکری ختم ہوئی، انہوں نے کیس کر دیا، اب اس کی وجہ سے ہارٹ کا بھی مریض بن گئے ہیں ان کے شوہر، مالی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ کیس جیت جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ کہ مستقبل پر ایسی بات کرنا ہے تو مناسب نہیں، میں اتنا ضرور ہے کہ اس پر اپنا خون مت جلائیں، اپنا خون ضائع مت کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کرے کہ آپ کو اور کوئی کام مل جائے
جناب اعلیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دیتا ہے۔ تو جناب اعلیٰ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دن بھر میں ہزاروں مرتبہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ باقی یہ کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کا دل کا مسئلے کا بھی حل دے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور روزی کے دروازے کھل جائے اس کے لیے دیتا ہوں۔ اور پھر ہمارے پاس جابس بینک بنا ہوا ہے 20 سال سے، ہم جاب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم آپ کی جاب دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے دوستو، آپ کا بھی شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ آئیے چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پیر تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے اہل وطن سے، پوری امت سے قیامت خیز مہنگائی کا چھٹکارا ہو جائے۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، کاروباری پریشانی، قرضوں کی اور دیگر پریشانیاں، رشتوں کی پریشانیاں، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، شوہر بیوی کے جھگڑوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی، ہر جہت کی ہر پریشانی ہم سے، ہمارے اہل وطن سے، پوری مجھ سے دور فرما دے، اور ہم سب کے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، آمین ہمارے ثم آمین۔ الفت و موت پیدا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔